کو، آسمان کو، عرش، لوح، کرسی، سورج کو، چاند کو، کو، انسانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، اس جھاڑ کو، اس پہاڑوں کو، اس سمندروں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو اسی کی تعریف سے ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز میں شروع کرتے ہیں مانگنا۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، پڑھنا نہیں۔ ہم ظاہر میں پڑھتے ہیں مگر حقیقت میں اللہ نماز میں کس طرح اللہ کو راضی سے الگ الگ ذائقوں کے پھل کھلانے والا بھی وہی ہے، الگ الگ رنگ میں، روپ میں، پتوں کو اور جھاڑوں کو، الگ کے رنگ کے پرندے چرندے انسانوں کو اور سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اڑنے والے سب اللہ کی طرف سے ہیں، تو تمام حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، جہانوں کی پرورش فرمانے والا، پالنے والا، نہایت والا، اتنا رحم فرما۔ اللہ اپنے بندے گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ بندے نافرمانیاں کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، نہیں چلتے، پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، قرآن والا عمل نہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے اندر جھانکے تو خود میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، انسان شرم کے مارے خود کی نظر سے خود اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ شرابی ہیں، ناچنے والے ہیں، جواڑی ہیں، نمازی بھی ہیں، اللہ سب پر ایک رحم کے فیصلے کرتا ہے کہ اس گناہ کرنے کے باوجود اللہ موقع دیتا ہے، اتنا رحم کرنے والا، رحیم بھی ہے، مگر ایک دن ہے کہ ایک دن اسے پکڑ بھی ہے، اسے پکڑ بھی ہے، انسان کو حساب و کتاب بھی ہے۔ تو اللہ کتنا بڑا مہربان، 70 ماہ اپنے بندوں سے کہ ہمیں چھوٹ دے رہا اللہ، اس لیے رحمان ہے، وہ رحمان ہے، گناہ کرنے کے باوجود ہمیں روٹی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اپنا پانی دے رہا ہے، اپنے ہواؤں کو چلا رہا ہے، اپنے اجالے دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سیدھے راستے پہ آ جائے، توبہ کر لے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، پھر سے نئی زندگی دے دوں، یہاں تک کہ اس کے گناہ تک اللہ فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، جس زمین پہ کیا تھا وہاں سے مٹا دیتا ہے۔ پھر پاک مانگ رہے ہیں، اللہ تو اتنا رحمان ہے، یاد کرنا انسان، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تو اللہ تو ہمیں معاف فرمانا ہے۔ روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، اسی کے ہاتھوں میں حساب و کتاب ہے، اس کے دست قدرت میں ہمارا حساب کتاب ہے۔ ایک خوش نصیبی، اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، ایک ہمیں فکر ہے، اللہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ روز جزا کا تو مالک ہے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں، اللہ تو ہی ہمارا مدد کرنے والا، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، نماز تیرے لیے پڑھتے ہیں، ہمارا ہر کام صرف تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ سب کچھ عبادت ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، چلا ہدایت ہمیں قرآن پیارا، صحابہ اکرام نقش قدم پر چلے، اولیاء اکرام ہم تک پہنچائے، کیا ہوتے ہیں اپنے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ آج سچ بولتا ہے، 1 گھنٹے میں یا دوپہر کے بعد یا 1 دن کے بعد بندے کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میں سیدھا راستے پر نہیں ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اللہ میرے قدم کل سیدھے راستے پہ کیا۔ بھائیوں نے بہنوں کا دل توڑا، بہنوں نے بھائی کا دل توڑا، پڑوسیوں کو ستایا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، تو مجھے موقع دے رہا ہے، اے اللہ مجھے اور بھی تو نے موقع دیا ہے، مجھے سیدھا راستہ چلا، سانس جاری ہیں، جب تک میری آخری سانس رہے اس وقت تک میں اللہ سے نماز پڑھوں گا اور یہ کروں گا، کیونکہ مجھے اس پر قائم رہنا ہے۔ سیدھا راستہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سیدھا راستہ ہے، انہی کے راستے پر چلا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک اس میں کیا ہے ترجمہ، اس کی تفسیر، تیرے محبوب
اللہ ہم اتنی تیری بارگاہ میں عبادتیں کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، سننے کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے محبوب نے جو ہمیں یہ دین دیا، یہ بڑی نعمتیں ہیں، دولت ملی، کعبے کی دولت ملی، قرآن کی دولت ملی، نماز کی دولت، راہ پہ چلنے کی دولت ملی، ہم تو جانور بن چکے تھے، مگر ہمیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنایا، سچ بولنا سکھایا، نگاہوں کو پاک رکھنا سکھایا، ہمارے دل گندا تھے، دلوں کو پاک رکھنا سکھایا، ہمارے وجود میں بہت کچھ برائیاں تھی، اس گندگیوں کو، برائیوں کو پاک کے تیرے ذکر کے چراغوں کو ہمارے سینے میں روشن کیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کو عرش بنا کر تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دکھا۔ اس میں اور سیدھا راستہ کون؟ پیارا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب کے جلوے دکھا، دیدار کرا، اور جو آج میں نماز پڑھا ہوں، میں سچ بولا ہوں، پر چلا ہوں، ہمیشہ اسی راستے پر مجھے چلا، اور مجھے اس کا جو رزلٹ کا ہے، اس کی حقیقت ہے، اس میں یہ ایک بات ہی نہیں، اور اس پر استقامت عطا فرما۔ آج میں ہدایت پہ تھا، کل ہدایت سے محروم ہو جاؤں، یہ نہیں، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا پہ کھائے، اور اللہ سے ہم آگے مانتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا راستہ، کن لوگوں کا؟ جس پر تو نے اپنا انعام عطا فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کون لوگ ہیں؟ تیرے نبی ہیں، نبیوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، شہداء کی جماعت۔ اے اللہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کے، صحابہ اکرام کے راستے پر چلا، اولیاء اکرام کے راستے پر چلا، جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے کرتے تجھے راضی کر لیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے بیٹھے نماز میں دیدار کرتے تھے، اتحیات میں، اور مشاہدہ کرتے کرتے، مراقبے میں روتے روتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کرتے تھے۔ ایسے عاشق کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، تیرے پیارے اولیاء کی دیدار کیا۔ اے اللہ انہی کے راستے پر قائم رہے، سرکار غریب نواز جو راستے پہ چلے، خواجہ غریب نواز نے جس راستے پر عمل کیا اور تجھے راضی کر لیا، اس راستے پر چلا، غوث پاک کے راستے پر چلا، سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلا، تیرے پیارے اولیاء کے راستے پر چلا، کیونکہ ان کو تو نے اپنا انعام عطا فرمایا ہے، عام ہندوستان کے ولیوں کے سلطان بنایا ہے، جن کی برکت سے سارے 90 پر 9 لاکھ لوگوں پڑا، اور دیا تھا، عزت دیا تھا، شہرت دیا تھا، ساری نعمتوں سے نوازا، مگر وہ خدائی دعویٰ کر بیٹھے۔ اللہ ان کے ایمان کو چھین لیا، بلکہ وہ جان کوئی ہے، وہ رب ہے، خدائی دعویٰ کر بیٹھے، نبیوں کو ستائے تو اللہ نے ان پر عذاب، فرعون سمندر میں دھس کر مر گیا، نبیوں کے خلاف گیا، موسیٰ علیہ السلام، نمرود ابراہیم علیہ السلام کو ستایا تو لنگڑا مچھر ناک میں گھسا، اپنے چپل سے مارتے مارتے خود مر گیا، اللہ ذلیل کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا